ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب حیات و نزول مسیح پہ کلاسز لے رہے ہیں اور ان کے لیکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے بے حد مفید ہیں۔ میں اس سے پہلے غامدی صاحب کے قرآن سے حیات و نزول مسیح کے موقف پہ ان کے اعتراضات پہ مبنی ویڈیوز پہ اپنے تاثرات بیان کر چکا ہوں۔ حال ہی میں انہوں نے مزید بائبل کو بھی اپنے موقف کی تائید میں پیش فرمایا ہے اور غامدی صاحب پہ نقد کے سلسلے میں بھی۔ آج اس پر کلام کا ارادہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا بائبل 2 حصوں پر مشتمل ہے، عہد نامہ قدیم جسے یہود و نصارہ دونوں مانتے ہیں، اور عہد نامہ جدید جسے صرف عیسائی مانتے ہیں۔ پہلے عہد نامہ قدیم کے متعلق حافظ زبیر صاحب کے دعوے کو لیتے ہیں کیونکہ اس پر کسی تفصیلی رسپانس کی ضرورت نہیں۔ کیا مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کا کوئی تذکرہ عہد نامہ قدیم میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کیٹیگوریکل نو، قطعاً نہیں۔ اور مزید یہ کہ آمد ثانی کا پورا کانسیپٹ ہی یہود کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے آپ یہود کے کسی عالم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا یوٹیوب پہ ہی اسی سوال کے جواب میں متعدد ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ پوچھیں گے کہ حافظ زبیر صاحب نے جو ویکیپیڈیا کا ایک پیج کھول کے عہد نامہ قدیم کی جو کچھ آیات کا حوالہ دیا ہے ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان آیات پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو اس سے پہلے ہی بنا چکا ہوں جس میں آپ کو ان سب آیات اور مزید جتنی بھی روایات یہودیت میں اس موضوع سے متعلق موجود ہیں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ آپ تفصیل وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ وہ سب نشانیاں یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی آمد میں ہی پوری ہو گئیں، اور یا یہود نے دوسرے مسیحوں کے متعلق بتائی گئی نشانیوں کو المسیح کے متعلق بتائی گئی نشانیاں سمجھ لیا، اور اس غلطی پر خود ان کی کتابیں اور تاریخ گواہ ہے۔ تو یہود دراصل مسیح کی پہلی آمد نہ کہ آمد ثانی کے منتظر ہیں۔ تفصیلات میری ویڈیو میں دیکھیں۔ مگر اس سے قطع نظر ایک سامنے کی بات تو ہر کوئی باور کر سکتا ہے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح نہیں مانتے، اسی لیے تو وہ یہود ہیں نہ کہ عیسائی۔ تو اگر ان کی بتائی گئی وہ وجوہات جن کی بنیاد پہ وہ حضرت عیسیٰ کو مسیح نہیں مانتے اور سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی مسیح آئے گا جو ان سب باتوں کو پورا کر دے گا جو انہیں بتائی گئی تھیں، اور بالفرض کوئی مسیح آ کر انہیں اب پورا کر دیتا ہے، تو ذرا سوچیں کہ اس سے پھر یہود صحیح ٹھہرے یا حضرت عیسیٰ کو مسیح مان لینے والے عیسائی اور مسلمان؟ ظاہر ہے کہ پھر اس سے تو یہود صحیح ٹھہریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی آمد اول پر انہیں جھٹلا دینا یہود کا درست رویہ قرار پائے گا، کیونکہ مسیح نے وہ باتیں تب پوری ہی نہیں کی تھیں جو انہوں نے کرنی تھیں، تبھی تو پہچانا جانا تھا نا انہوں نے۔ اس لیے یہود کیسے آمد ثانی کو مان سکتے ہیں؟ کبھی اپنے کہے پر غور تو کر لیا کریں۔ بس تسلی رکھیں، مسیح کی آمد ثانی عہد نامہ قدیم اور یہود کے لیے ایک اجنبی کانسیپٹ ہے۔ ان کے ٹیکسٹ میں مسیح نے ایک ہی دفعہ آنا تھا، وہ آ کے چلے گئے، انہوں نے مانا نہیں، اور اب تک ان کی پہلی آمد کے منتظر ہیں۔ اب عہد نامہ جدید کی طرف آئیے، جس سے حافظ زبیر صاحب نے اصل استشہاد فرمایا ہے۔ عہد نامہ جدید کے 3 حصے ہیں۔ شروع میں 4 اناجیل ہیں، پھر حضرت عیسیٰ کے صحابہ جنہیں حواری یا رسول بھی کہتے ہیں کہ خطوط و آثار ہیں، اور آخر میں کتاب مکاشفہ ہے جو دراصل پوری کی پوری ایک الہامی خواب ہے۔ نصارہ اگرچہ تینوں ہی حصوں میں مذکور کچھ اقوال سے استشہاد کرتے ہیں، بلکہ کتاب مکاشفہ پہ تو ان کا بنیادی انحصار ہے، مگر حافظ زبیر صاحب نے پہلے 2 حصوں سے ہی استشہاد فرمایا ہے، اگر میری یادداشت درست کام کر رہی ہے تو۔ اس لیے ہم یہاں بس انہی دونوں کے متعلق بات کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے مذہبی لٹریچر میں کچھ تو ہے جس کے باعث وہ ایسا مانتے ہیں۔ حافظ زبیر صاحب نے بس یہی کیا ہے کہ وہ چند مقامات سامنے رکھ کر ان پر نصارہ کی انٹرپریٹیشن کو غامدی صاحب کے مقابل میں درست تر قرار دے دیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود اقرار بھی کیا ہے کہ نصارہ میں بھی ایسے چھوٹے گروہ موجود ہیں
جو ان مقامات کی وہی تعبیر کرتے ہیں جو غامدی صاحب نے کی ہے، جیسے فل اور پارشل پریٹرسٹ۔ مگر حافظ زبیر صاحب نے اپنا وزن مین سٹریم عیسائیت کے پیچھے ہی پھینکا ہے، جو ان مقامات کو قیامت سے پہلے آمد ثانی سے متعلق مانتے ہیں۔ میں ان مقامات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ان پر گفتگو وقتاً فوقتاً میں اپنے ویڈیوز اور پیٹریون پہ کرتا ہی رہتا ہوں۔ تفصیل کے طالب وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک خلاصہ ناظرین کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، جس سے غامدی صاحب اور نصارہ و حافظ زبیر صاحب کی تعویلات میں اختلاف سمجھ میں آ سکے۔ عہد نامہ جدید کے یہ دونوں حصے، یعنی اناجیل اور حواریوں کے آثار، دو مختلف حیثیتیں رکھتے ہیں۔ اناجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و افعال پہ مشتمل ہیں، جبکہ حواریوں کے آثار میں حضرت عیسیٰ کے اقوال پہ مبنی حواری اپنی تفہیم اور واضح و نصیحت عیسائی عوام کو پیش فرما رہے ہیں۔ یعنی اگر اسے علوم اسلامیہ سے متعلق کر کے سمجھایا جائے تو پہلا حصہ احادیث رسول جیسا اور دوسرا آثار صحابہ جیسا ہے۔ جہاں تک اناجیل کا معاملہ ہے تو ان چاروں میں ہی الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ وہ مقام موجود ہے جس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی اخذ کی جاتی ہے۔ جہاں حضرت عیسیٰ کوہ زیتون پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے حواری ان سے ہیکل کی تباہی اور ان کی آمد ثانی کے وقت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ دونوں واقعات کب ہوں گے۔ آپ ان مقامات کو بائبل سے یا اسکرین روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ میں بس آپ کو وہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں جو یہاں ازل سے نزاع کا باعث بنی ہوئی ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اسالیب میں بات فرما رہے ہیں کہ ان سے دو متضاد اطراف میں ذہن کا منتقل ہو جانا ممکن ہو گیا ہے۔ ایک طرف وہ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اس ہیکل کی ایک اینٹ بھی دوسری اینٹ پر برقرار نہیں رہے گی، اور ہر دو آدمیوں اور عورتوں میں سے ایک لے لیا جائے گا اور دوسری چھوڑ دی جائے گی، اور یہ سب اس نسل کے دنیا سے جانے سے پہلے ہو جائے گا۔ جس سے لگتا ہے کہ یہ 70 عیسوی میں ٹائٹس کے یروشلم پہ حملے کا نقشہ ہے، جو اسی نسل میں پورا ہو گیا جس نسل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے تئیں قتل کر دیا۔ اور یہی اللہ کے عذاب کا قاعدہ بھی ہے، سزا انہی کو ملتی ہے جنہوں نے جرم کیا ہو۔ بس یہی پریٹرسٹ عیسائیوں اور غامدی صاحب کا موقف ہے۔ پر دوسری طرف حضرت عیسیٰ اس طرح کے اسالیب بھی اختیار فرماتے نظر آتے ہیں کہ ان واقعات سے پہلے قوم پر چڑھائی کرے گی، سورج و چاند بے نور اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، اور سمندر کی لہروں کی آواز سے گھبرائیں گے، اور آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نشان ظاہر ہوگا، اور وہ بادلوں میں آئیں گے اور نرسنگھے کی آواز کے ساتھ فرشتوں کو بھیج کر اپنے سارے برگزیدوں کو آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جمع کر دیں گے۔ جس سے لگتا ہے کہ یہ قیامت کے قریب کا کوئی واقعہ، یعنی قرب قیامت میں ہونے والا نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہی نصارہ کی مین سٹریم رائے ہے۔ اور ہمارے علماء اگر اس مقام کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں تو وہ بھی بالعموم یہی ہوتی ہے۔ بلکہ نصارہ میں کے بعض گروہوں نے جو پورا ایک نظریہ ریپچر کا بنایا ہوا ہے وہ بھی اسی تعویل پہ مبنی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں متضاد رائے کے حامل گروہ ایک اسلوب سے استدلال تو دوسرے اسلوب کی تعویل کرنے پر مجبور ہیں۔ پہلا گروہ اس بظاہر قرب قیامت والے اسالیب کی تعویل کرتا ہے کہ یہ دراصل عذاب کے لیے تمثیلی انداز ہے، جس کی مثالیں بائبل کے دوسرے مقامات سے دیکھ لی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اس سے 70 عیسوی والے رومی حملے کے مصداق پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اور دوسرا گروہ یہ نسل کو وہ نسل قرار دیتا ہے جو قیامت سے پہلے نزول عیسیٰ کے وقت موجود ہوگی، نہ کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود تھی۔ اور ہیکل سے مراد ایک تیسرا ہیکل لیتا ہے جو قیامت سے پہلے یہود پھر سے تعمیر کر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ مزید شواہد جو آثار صحابہ اور مکاشفہ میں پائے جاتے ہیں ان سے بھی اسی رائے کی تائید پکڑتے ہیں۔ حافظ زبیر صاحب ان دونوں آراء کے بین ایک تیسری رائے رکھتے ہیں جو پارشل پریٹرسٹ عیسائیوں کی بھی ہے، یعنی یہ کہ ان کے مطابق اس مقام پہ دونوں ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ بعض باتیں 70 عیسوی کے رومی حملے کے بارے میں ہیں اور بعض قرب قیامت میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔
تو یہ بھی نصارہ کے قابل لحاظ حصے کی رائے ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ اگر یہ سب آپ سمجھ گئے ہوں تو عرض یہ کرنی تھی کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جس کے مفہوم میں ازل سے اختلافات رہے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ ایسے میں ہم میں سے ہر ایک تحقیق پسند انسان جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اطراف کے دلائل دیکھ کر اپنی ترجیح خود قائم کریں۔ چنانچہ میری ترجیح پہلے گروہ ہی کی رائے ہے، یعنی یہ نسل لازماً وہی نسل تھی جو حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کے سامنے موجود تھی، اور ہیکل بھی وہی تھا جو 70 عیسوی میں تباہ ہوا اور آج تک تباہ ہی ہے۔ اور جو اسالیب قرب قیامت کا اشتباہ پیدا کرتے ہیں وہ دراصل اپوکیلپٹک لٹریچر میں تمثیلی زبان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے اور کچھ نہیں۔ باقی آپ اپنی رائے خود بنائیے اور تسلی رکھیں، جو رائے بھی آپ بنائیں وہ بہت سے اور لوگوں کی بھی لا محالہ رہی ہوگی۔ اس مقام کے متعلق مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ اب آئیے عہد نامہ جدید کے دوسرے حصے یعنی آثار صحابہ کی طرف چلتے ہیں، جس سے بھی حافظ زبیر صاحب نے استشہاد فرمایا ہے۔ ان مقامات کو بھی میں اپنے ویڈیوز میں موضوع بنا چکا ہوں، اس لیے ان کی بھی تفصیل میں یہاں نہیں جاؤں گا۔ خلاصہ عرض کروں گا جو یہ ہے کہ آثار صحابہ مسیح میں یقیناً ایسے مقامات ہیں جن سے دجال کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ کے آنے اور اسے قتل کرنے کے واقعے کی طرف ناقابل تردید اشارہ موجود ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے براہ راست اقوال میں جو اناجیل میں جمع کیے گئے ہیں تو اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، تاہم ان کے حواری یقیناً اس سے واقف تھے، بلکہ اپنے متبعین کو اس کی تیاری کے لیے واعظ کرتے پھرتے تھے۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ ضرور بتایا تھا، جو اناجیل میں تو مذکور نہ ہو سکا پر حواریوں کے اقوال میں آ گیا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے اسلام میں حضرت عیسیٰ کے نزول پہ کوئی صریح آیت قرآن میں تو موجود نہیں، پر احادیث میں نہ صرف وہ ناقابل تردید طور پہ موجود ہے بلکہ اس کی تفصیلات بھی کثرت سے موجود ہیں۔ بلکہ حواریوں کے یہی اقوال ہیں جو نصارہ کو بھی اور حافظ زبیر صاحب کو بھی اصل میں مجبور کرتے ہیں کہ وہ پچھلے مقام کے بارے میں بھی قرب قیامت کی تعویل کریں، درحالے کہ اس مقام کا اس مقام سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ تفصیلات میں اپنے ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں، اس مقام پہ بالکل اسی نزول مسیح کا ذکر ہے جو ہماری احادیث میں بھی ہے، پر بائبل کی گنتی کے مطابق یہ ان کی آمد ثلاثہ ہوئی، یعنی تیسری آمد۔ ہمارے یہاں یعنی اسلام میں چونکہ ان کی دوسری آمد یعنی 70 عیسوی والی موجود نہیں، اس لیے ہماری گنتی تو آمد ثانی کی رہے گی۔ اسی لیے اپنے ویڈیو کا عنوان ہی میں نے جیزس سیکنڈ اینڈ تھرڈ کمنگ رکھا تھا۔ پس نصارہ کو لگنے والا اشکال ہم سے قدرے مختلف نوعیت کا ٹھہرا۔ انہوں نے چونکہ اس تیسری آمد کو جو قرب قیامت میں ہونی ہے دوسری آمد سے گڑبڑ کر دیا، اس لیے دوسری آمد کو سمجھ ہی نہ پائے۔ جبکہ ہمارے علماء جب ان مقامات پہ غور کرتے ہیں تو چونکہ ہمارے یہاں قرب قیامت میں نزول ہی کا ذکر ہے، اس لیے لا محالہ پہلے مقام کو بھی اسی روشنی میں انٹرپریٹ کر کے نصارہ کے مین سٹریم نظریے کو اسلامی نظریے کی تائید میں ہی شمار کرتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کچھ کنفیوز ہو گئے ہوں، اس لیے میں بات کو سادہ انداز میں پھر سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عذاب کی تمثیل کی حیثیت سے آنے کو بیان کرتا ہے۔ وہ واقعہ 70 عیسوی میں پورا ہو گیا، وہ نسل جس نے جھٹلایا تھا عذاب سے دوچار ہوئی اور ہیکل تباہ کر دیا گیا۔ یہ دوسرے مقامات حواریوں کی تفہیم ہے۔ بعض حواری نہیں سمجھ پائے کہ دجال کے ساتھ مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ایک مختلف تمثیلی واقعہ ہے جو قیامت سے پہلے پیش آنا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اس واقعے کے متعلق زیادہ تفصیلات ان کو نہیں بتائی تھیں اور اپنے بعد آنے والے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دی تھیں۔ پس کم معلومات کے باعث انہوں نے ان دو واقعات کو ایک ہی شمار کر کے پہلے واقعے کا 70 عیسوی میں پورا ہو جانا اسی سے انکار کر دیا۔ اور پھر کتاب مکاشفہ تو حافظ زبیر صاحب نے ڈسکس نہیں کی، ورنہ وہاں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے متعلق پیشن گوئی کو نہ سمجھ پائے اور اسے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے ساتھ
خلط ملط کر کے رکھ دیا۔ اس لیے حافظ زبیر صاحب سے گزارش ہے کہ قرآن و حدیث پہ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ نصارہ کے یہاں نزول مسیح ایک لا ینحل چیستان بن چکا ہے، اس میں پڑھ کر آپ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے۔ اس سب کے برخلاف جس طرح میں نے ان سب باتوں کی تطبیق کی ہے تو یہ سب باتیں میرے نزول مسیح کے مصداق میں عین معاون ہیں اور ان میں کوئی تناقض نہیں۔ پہلا مقام یہود پر عذاب کو حضرت عیسیٰ کی آمد کی تمثیل کے پیرائے میں بیان کرتا ہے، کیونکہ رسولوں کی تکذیب اسی کی موجب ہوا کرتی ہے۔ دوسرے جتنے مقامات ہیں وہ ایک عیسائی قوم اور اس کے حکمران کو قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کی آمد کی تمثیل کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں، جس دوران وہ دجال کو بھی قتل کریں گے اور دنیا میں انصاف بھی قائم کریں گے، اور یہ دونوں واقعات پورے ہو چکے اور اب ہم ان کے بعد کے زمانے میں زندہ ہیں۔ ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ میری اس رائے پہ غور فرمائیں، سب گتھیاں انشاءاللہ سلجھ جائیں گی۔ والسلام۔